بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جو غلط فہمی آج زیر بحث رہے گی وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت آدم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک خاص شجر سے، ایک خاص درخت سے روک دیا گیا تھا کہ اس کا پھل نہ چکھیں، تو وہ کیا ہے؟ تو اس کو شجر ممنوعہ ہم کہتے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ یہ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیتون کا درخت تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انگور کا درخت تھا، تورات کا یہ بیان ہے کہ یہ خیر و شر کی معرفت کا درخت تھا۔ تو یہ مختلف بیانات ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم یہ ہوتا ہے جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے شجرہ، کہ یہ ان میں سے کوئی بھی مراد نہیں ہے۔ اور میں اس موقع پہ چاہوں گا کہ اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تحقیق اس لفظ کے حوالے سے پیش کروں، اور ان کی جو تعویل ہے اس خاص ایشو کے بارے میں وہ آپ کے سامنے آئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو چیز جان لینی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو شجرہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے، یہ اپنے یعنی استعمالات ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن میں مختلف مقامات پہ اپنے مجازی مفہوم میں آئے ہیں۔ چنانچہ اس کو شجرۃ الخلد کہا گیا ہے، یعنی ہمیشگی کا درخت کہا گیا ہے، گویا کہ یہ ایک سمبولک چیز ہے۔ اس سے ہم کوئی مثال کے طور پہ انگور کا درخت یا مثال کے طور پہ کسی بھی شے کا درخت مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ قرآن کی اپنی صراحت کے مطابق یہ جو لفظ ہے یہ اپنی نیچر میں کسی حقیقی درخت کے بارے میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ شجرۃ الخلد یا ہمیشگی کا درخت کہہ کے خود قرآن مجید نے انگلی اٹھا کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں ایک درخت کا مجازی مفہوم مراد لیا جائے گا یا مراد لیا جانا چاہیے۔ چنانچہ پہلی بات یہ ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات جس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید سے اشارات ملتے ہیں اور جس کو استاذ نے اپنی تحقیق میں واضح کیا، وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ جیسے ہی آدم اور حوا نے یہ پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، یعنی جب انہوں نے یہ پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئیں۔ یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ اصل میں بالکل مختلف ہے، اور یہ عام پھل چکھنے کا یا مثال کے طور پہ انگور کے پھل کو چکھنے کا اس سے معاملہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور تورات کی جو وضاحت ہے وہ بھی یہاں پہ پوری نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ اگر خیر و شر کی معرفت ہی حاصل ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر شرمگاہیں کھلنے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ استاذ نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہاں پہ اصل میں شجرہ سے مراد شجرہ تناسل ہے، اور یہ ایک مجازی استعمال ہے مرد اور عورت کے جنسی تعلق کا، جس کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہے کہ انسان کو تلذذ حاصل ہوتا ہے، اور اسی چیز سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو روکا گیا۔ اور روکنے کی وجہ بھی یہ تھی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو انسان کا اصل امتحان دنیا میں پیش آئے گا وہ جنسی کے ذریعے سے پیش آئے گا، اور یہ بالکل واضح ہے ان دونوں آیتوں سے۔ اگر ہم اس شجرۃ الخلد کے لفظ کو دیکھیں اور غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جو فیملی ٹری ہے، یعنی جو انسان کا جو پورے کا پورا شجرہ نسب ہے وہ اسی سے برآمد ہوتا ہے۔ تو شجرہ کا جو لفظ بالکل یہاں پہ مناسب طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب انہوں نے اس پھل کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، یہ بھی بالکل اس بات میں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے کہ جب وہ اس جنسی عمل سے گزرے تو ان کی اپنی شرمگاہیں، ان کی جو اپنی جنسی انسٹنکٹس تھیں، جو ان کی جبلت تھی، وہ ان پر ظاہر ہوگی۔ اور یہ مقصد بھی یہی تھا کہ یہ ظاہر ان پہ ہو جائے تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے یہی وہ چیز ہے، یہی وہ ایریا ہے جہاں سے سب سے زیادہ انسان کی آزمائش اس دنیا میں ہوگی۔ چنانچہ ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ شجرہ کے جو الفاظ ہیں، شجر ممنوعہ جو ایک ہمارے ہاں اصطلاح بن گئی ہے، اس سے نہ تو تورات کے مطابق، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خیر و شر کی معرفت کا شجر مراد ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرے عام جو درخت ہیں، مثال کے طور پر جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا کہ انگور کا درخت ہے یا بعض اور انہوں نے چیزوں کے نام لیے، وہاں یہ سرے سے یہاں مراد ہی نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ اپنی اصل میں ایک مجازی مفہوم میں آیا ہے۔ یہ مجازی مفہوم خود قرآن سے واضح ہوتا ہے، جب قرآن اس کو کہتا ہے شجرۃ الخلد یعنی ہمیشگی کا درخت، تو یہ خود ایک لحاظ سے ایک مجازی استعمال ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسی عمل کے نتیجے میں، اسی تناسل کے عمل کے نتیجے میں انسان پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کو ہمیشگی ایک لحاظ سے ان کی اولاد کے ذریعے سے دی، تو یہ تعویل بھی اس سے بالکل ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اور پھر فائنلی یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے اس کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئیں، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی طرف ایک صریح اشارہ ہے کہ جب وہ اس جنسی عمل سے گزرے تو پھر ان کو اس شعور ہوا اس چیز کا کہ ان کے پاس یہ جبلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اور غالباً جیسے کہ عرض کیا کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا جو بنیادی منشا تھا اس واقعے کو بیان کرنا اس انداز میں، وہ یہ تھا کہ آدم اور حوا کو شروع ہی بتا دیا جائے اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو خبردار کر دیا جائے کہ یہ جنسی عمل ہے یا جنس ہے جس سے سب سے زیادہ انسان کو اس دنیا میں آزمائش ہوگی، اور اس کو سب سے زیادہ اس بارے میں بیدار اور محتاط رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔